وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ جی آیت نمبر 8 سورہ حشر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سابقہ آیات میں بتایا گیا تھا کہ بنو نذیر سے جو مال حاصل ہوا ہے وہ مال فی ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ وہ سارا کا سارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہے۔ آپ علیہ السلام جہاں صرف کرنا چاہیں وہاں استعمال فرمائیں۔ اب دیکھیں کہ الفاظ دیکھیں کہ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ فللہ وللرسول ولذی القربیٰ، کہ جو یہ مال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا نام تو بطور برکت کے ذکر فرما دیا، آگے اشارہ فرما دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ فقر اختیاری آپ علیہ السلام نے وہ اپنایا ہوا تھا، اور ارشاد فرماتے تھے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ ایک وقت کا ملے وہ کھا کر اللہ کا شکر ادا کروں، اور دوسرا وقت کا نہ ملے تو میں صبر کروں۔ اور جو اپنی ازواج تھیں انہوں نے جب مطالبہ کیا کہ ہمارے اخراجات میں کچھ اضافہ کیا جائے تو آپ علیہ السلام ناراض ہو گئے، ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور باقاعدہ قرآن نے بھی یہ کہا کہ آپ ان سے پوچھ لیں کہ دنیا چاہتی ہیں یا آپ علیہ السلام کو چاہتی ہیں، تو انہوں نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا۔ تو آپ علیہ السلام کا معاملہ تو یہ تھا۔ تو اب تیسری جو قسم آ جاتی ہے ولی ذی القربیٰ، وہ بھی ذی القربیٰ میں ازواج مطہرات اور دیگر رشتہ دار، ان کے ساتھ بھی معاملہ آپ علیہ السلام کا ایسا تھا کہ ان کا رخ بھی آخرت کی طرف فرما رہے تھے۔ اب آگے یتامہ اور مساکین، تو اب یہ یتامہ اور مساکین کون ہوں؟ ویسے تو عام تھا کہ آپ علیہ السلام کے پاس جو یہ مال آیا ہے مال فی، آپ ان کو مہاجرین اور انصار، ان میں سے جتنے بھی یتامہ اور مساکین ہیں ان کو عطا فرمائیں، لیکن ان میں سے بھی قرآن نے ترجیح دی ہے کہ مہاجرین میں سے جو یتیم مسکین ہیں ان کو ترجیح دی جائے، سب سے پہلے ان کو عطا کیا جائے۔ لہذا ارشاد فرمائے للفقراء المہاجرین، کہ یہ مال جو آپ نے دینا ہے وہ ان فقراء کو دینا ہے جو ہجرت کر کے آ گئے، الذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم، جن کو نکال دیا گیا ان کے گھروں سے اور ان کے اموال سے، خالی ہاتھ وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر آئے ہیں مدینہ طیبہ کی طرف، اور کس لیے آئے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ تلاش کر رہے تھے فضلا من اللہ، اللہ کا فضل، ورضوانا، اور اس کی رضامندی۔ عام طور پر فضل کا جو لفظ ہوتا ہے وہ دنیاوی نعمتوں کے اوپر بولا جاتا ہے، اور رضوان اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی یہ آخرت کی نعمتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ نکلے گا کہ مہاجرین نے اپنا وطن چھوڑا، اپنے اموال چھوڑے، اور وہ مالدار تھے، مالداری ان کی ختم ہوگی اور وہ سب کچھ چھوڑ کر مدینہ طیبہ چلے آئے، تو اصل تو ان کا مقصود تھا اسلام۔ تو اسلام ہی کی سرپرستی کے اندر اب جو دنیاوی نعمتیں ہوں گی وہ بھی، اور جو اخروی نعمتیں ہوں گی وہ بھی، تو ان کے پیش نظر ان حضرات نے کی ہے، ہجرت کی ہے،
اور وینصرون اللہ ورسولہ، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی مدد کرنے کے لیے یہ چلے آئے ہیں۔ مدد سے مراد یعنی کہ ان کے دین کی مدد، تو ان کے دین کی مدد کرنے کے لیے ان حضرات نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ ہیں سچے۔ اب دیکھیں نا، قرآن نے تو عمومی طور پر ان سب حضرات کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا نا کہ یہ مہاجرین و انصار۔ اب مہاجرین کا خاص طور پر تذکرہ ہو رہا ہے تو سارے مہاجرین، آگے انصار کا تذکرہ ہو رہا ہے تو سارے انصار۔ تو گویا کہ سب صحابہ کرام کی قرآن تصدیق بھی کرتا ہے، ان کے ایمان کی گواہی بھی دیتا ہے، اور ان کے کامل الایمان کی بھی گواہی دیتا ہے۔ ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اس کی بھی گواہی دیتا ہے۔ اب دیکھیں، پھر بھی کوئی ظالم یہ کہے کہ یہ صحابہ کرام یا اکثر ان میں سے یا بعض ان میں سے وہ نعوذ باللہ منافق تھے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ قرآن کا انکار ہے، قرآن کی آیات کو جھٹلا رہا ہے۔ یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے؟ اولئک هم الصادقون، وہ سچے ہیں، ان کا ایمان سچا ہے، ان کی محبت اللہ اس کے رسول سے سچی ہے، اور اللہ ان سے خوش ہوا ہے، ان سے راضی ہوا ہے۔ تو کوئی ظالم آ کر کہے کہ نہیں جی وہ تو ایسے تھے ویسے تھے، تو وہ بیچارہ اپنے ایمان کی ہی خیر منائے۔ یہاں تک تو مہاجرین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی فضائل بیان فرمائے، اور آگے والذین تبوؤا الدار، یہاں سے انصار کی فضائل بیان فرما رہے ہیں۔ تو ایک تو اشارہ فرما دیا کہ ان مہاجرین، فقراء مہاجرین کو مال دیا جائے، دوسرا پھر کن حضرات کو دیا جائے؟ والذین تبوؤا الدار، اور وہ لوگ جنہوں نے دار کو یعنی مدینہ طیبہ کو ٹھکانہ بنایا، والایمان، اور ایمان کو ٹھکانہ بنایا، من قبلہم، ان مہاجرین سے پہلے۔ یعنی مہاجرین تو بعد میں مدینہ طیبہ کی طرف آئے ہیں نا، تو انصار تو وہیں کے رہنے والے تھے، اوس اور خزرج۔ تو انہوں نے تو اس علاقے کو پہلے سے مسکن بنایا ہوا تھا، اور دوسرا یہ پہلے سے ایمان بھی لا چکے تھے۔ دیکھیں نا، پہلے کچھ احباب تشریف لائے، بیعت عقبہ اولا ہوئی، پھر بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، اور پھر ان حضرات نے کہا کہ جی آپ ہجرت فرمائیں، آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں، ہم آپ کی حفاظت بھی کریں گے، آپ کی مدد بھی کریں گے، اور آپ کے جو ارشادات ہوں گے ان کو مانیں گے بھی صحیح۔ تو یہ ایمان پہلے سے لا چکے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی علاقے جو ہے اسلام کے زیر نگیں آئے ہیں، تو وہ سارے فتح ہوئے ہیں، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ خود فتح ہوا ہے، اور تلوار کے زور پر فتح ہوا ہے۔ تو اسی طرح دوسرے علاقے بھی، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ واحد وہ علاقہ ہے کہ جو ایمان کے ذریعے سے فتح ہوا، وہ تلوار کے ذریعے سے فتح نہیں ہوا۔ وہاں کے لوگ پہلے سے ایمان لا چکے تھے، اور انہوں نے خود دعوت دی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا ہے اور باقاعدہ استقبال کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک مدینہ طیبہ کی ایک عجیب شان ہے کہ یہ ایمان کے ذریعے سے فتح ہوا۔ تو کیا ارشاد فرمایا کہ انہوں نے پہلے سے مدینہ طیبہ کو گھر بنایا ہوا تھا اور ایمان اپنائے ہوئے تھے۔ یحبون من ہاجر الیہم، جن حضرات نے ان کی طرف ہجرت کی ان سے محبت کر رہے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ دل تنگ ہو رہا ہو اور یہ سوچ رہے ہوں کہ باہر سے بہت سارے افراد، ایک بڑا مجمع وہ مدینہ طیبہ میں آ گیا، تو اب اس کی معیشت کا کیا بنے گا۔ اب دیکھیں نا، کچھ عرصہ پہلے جب افغانستان کے لوگ آئے ہجرت کر کے، تو پاکستان نے کیا کہا کہ ہماری معیشت کا کیا بنے گا، تو ان کو واپس بھیجنا چاہیے۔ لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں سوچا، ان کے دل بڑے تھے اور وہ خوش ہو رہے تھے۔ اب دیکھیں، آنے والا مجمع بھی کوئی انویسٹر تو نہیں تھے، کوئی مال و اسباب لے کر تو نہیں آ رہے تھے، وہ تو لٹے پٹے آ رہے تھے، بے زر بے زمین آ رہے تھے، سب کچھ لٹا کر، سب کچھ دے کر آ رہے تھے، تہی دست تھے، اور یہ پتہ تھا انصار مدینہ کو۔ لیکن دیکھیں ان کی شان کیا ہے، یحبون من ہاجر الیہم، جو ان کی طرف ہجرت کر کے آ رہا ہے ان سے محبت کر رہے تھے۔ اور ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا،
اس آیت مبارکہ کے ترجمے سے پہلے میں تھوڑا سا اس کا پس منظر ذکر کر دیتا ہوں کہ جب بات تو وہی چل رہی ہے بنو نذیر کے مال فی کی، جب ان کا مال آ گیا اور آپ علیہ السلام کو اختیار یہ دیا گیا کہ آپ غانمین میں تقسیم نہ کریں بلکہ آپ کے اختیار میں ہے اور آپ فقراء مہاجرین میں سب سے پہلے تقسیم کریں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے سردار ان کو اپنے پاس بلایا اور ارشاد فرمایا کہ تم نا انصار کو بلاؤ۔ انصار کو بلایا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی خوبیاں اور ان کی صفات بیان فرمائی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ آپ حضرات نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا اور ایسے ٹھکانہ دیا، یقین جانے عجیب عجیب واقعات ہیں کہ انصار مدینہ ان مہاجرین کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے، اپنا بھائی بنانے کے لیے وہ قرے ڈال رہے تھے، قرا ڈال کر جس کے حصے میں جو مہاجر آیا ہے وہ ان کو لے کر گئے، ان کو گھر میں بھی حصے دار بنایا، ان کو اپنے اموال میں بھی حصے دار بنایا ہے، یعنی ہر اعتبار سے ان کی سپورٹ کی ہے۔ اب یہ کیفیت تھی، تو گویا کہ مہاجرین وہ انصار کے گھروں میں رہ رہے تھے اور ان کے اموال میں سے استعمال کر رہے تھے، ان کے کھیت میں جا کر کھیتی باڑی کر رہے تھے، ان کی دکان پر جا کر بیٹھ رہے تھے، تو ان کے اموال میں شریک تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصار کو بلا کر ارشاد فرمایا، ان کے فضائل سنا کر، کہ دیکھیں ایک تو صورت یہ ہے کہ مہاجرین یہ جو مال آیا ہے میں سب میں تقسیم کر دوں، مہاجرین میں بھی انصار میں بھی، اور مہاجرین جیسے پہلے آپ لوگوں کے مکانوں میں رہ رہے تھے ایسے ہی رہتے رہیں، اور آپ لوگوں کی دکانوں یا آپ لوگوں کی کھیتی باڑی میں شریک تھے تو ایسے شریک رہیں، اور مال میں سب کو تقسیم کر کے دے دوں۔ لیکن ایک صورت یہ ہے کہ یہ میں مال صرف مہاجرین کو دوں اور پھر وہ اپنے الگ سے گھر بسا لیں، اپنی الگ دکان بنا لیں، اپنا الگ سے کھیت لے لیں اور اس کے اندر محنت کرنا شروع کر دیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ قربان جائیں انصار کے وہ ان کے دو سردار، وہ سعد ابن عبادہ اور سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہما، یہ حضرات کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ سارا مال مہاجرین فقراء کو عطا فرما دیں اور وہ ہمارے گھروں میں جیسے رہتے تھے ویسے ہی رہتے رہیں، وہ ہماری دکانوں میں، ہمارے اموال میں، ہمارے کھیتوں میں جیسے شریک تھے ویسے ہی شریک رہیں، اور مال سارا آپ ان کو دے دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ، اور نہیں پا رہے تھے اپنے سینوں میں حاجتاً کوئی حاجت مما اوتو، اس مال کی جو مہاجرین کو دیا جا رہا ہے اس کی طرف کوئی احتیاط۔ حالانکہ دیکھیں کہ مدینہ طیبہ میں دعوت دینے والے یہ حضرات، مہاجرین پر خرچ کرنے والے یہ حضرات، پھر ان حضرات کو ٹھکانہ دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما کر پورے عرب سے دشمنی مول لینے والے ہی تو یہ تھے۔ بدر کیوں ہوا، احد کیوں ہوا، احزاب کیوں ہوا، غزوہ احزاب کیوں ہوا؟ اسی وجہ سے نا، کیوں مدینہ طیبہ پر حملہ کیا گیا، 10,000 کا لشکر جرار تیار ہو کر آئے، اسی وجہ سے کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کو ٹھکانہ دیا ان مہاجرین کو بھی ختم کرو، ان انصار کو بھی ختم کرو، تو ساری دنیا سے دشمنی لینے والے۔ لیکن جب مال ملنے کا موقع آیا، جب کچھ دنیاوی منافعوں کا موقع آیا، تو خود نہ لیا، ترجیح دی کہ ان کو دیا جائے، یہ بیچارے اپنے گھر بار سے محروم ہوئے، اپنے مال دولت سے محروم، آپ ان کو دیں، بقیہ ہم جو خدمت کر رہے تھے وہ کرتے رہے۔ یہ تھا ان حضرات کا جذبہ، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہے ہیں۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور یہ انصار تو ایسے ہیں کہ جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کے بہت سارے واقعات آپ حضرات نے سن رکھے ہیں کہ ایک مرتبہ مہمان تھے آپ علیہ السلام، انصار سے ارشاد فرمایا کہ کون ان کی مہمانی کرے گا، تو وہ ایک انصاری صحابی لے گئے ان کو ساتھ، اور گھر میں بیوی سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ بس تھوڑا سا ہی ہے، اتنا کہ بچے کھا لیں، ہم نے تو بھوکے ہی رات گزارنی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، بھوکے سلا دو۔ آپ یقین جانیں کہ یہ ایسی باتیں ہیں، ایسے واقعات ہیں،
انسان اپنی بھوک برداشت کر لیتا ہے، بچوں کی برداشت نہیں۔ آدمی کہتا ہے کہ یار میں نئے کپڑے نہ بناؤں، بچوں کے بنانے ہیں۔ اب دیکھیں جتنے بھی حالات ٹائٹ ہو جائیں، بچے اسکول میں بھی جا رہے ہیں نئے یونیفارم پہن کر، کتابیں بیگ لے کر، اور ان کی جتنی بھی ضروریات ہوتی ہے آدمی پوری کر دیتا ہے، اپنے اوپر برداشت کر دیتا ہے۔ تو یہ ان کے ایمان کا کیا لیول تھا کہ انہوں نے اپنے بچوں کے اوپر بھی برداشت کر لیا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے مہمان کو خوش کیے۔ تو دیکھیں ایسے تھوڑی ان کی شان میں آیات اتر آئیں۔ انہوں نے کیا فرمایا کہ بچوں کو سلا دو بہلا پسلا کر، اور تم چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اس کو بجھا دینا، ہم ساتھ بیٹھ جائیں گے، وہ سمجھے گا کھا رہے ہیں تو اس ذریعے سے وہ کھا لے گا۔ تو یہ رات کو مہمانی کر دی، صبح آ کر جتلایا نہیں ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے ہم نے کیسے مہمانی کی، جتلایا نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی، اور آپ علیہ السلام نے صحابی کو ارشاد فرمایا اللہ کو تمہاری مہمانی پسند آ گئی۔ یؤثرون علی انفسہم، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ خود اپنے اوپر ان کو بھوک ہو، ومن یوق شح نفسہ، اور جس کو اپنے دل کے لالچ سے بچا لیا گیا، فاولئک هم المفلحون، یہی کامیاب ہے۔ پیچھے مہاجرین کا تذکرہ تھا، فرمایا اولئک هم الصادقون، اور آگے انصار کا تذکرہ تھا، فرمایا فاولئک هم المفلحون، جن کو اللہ صادقون کہہ دیں، اللہ مفلحون کہہ دیں۔ اب وہ کون ظالم ہو سکتا ہے کہ جو یہ کہے کہ فلاں ایسا تھا اور فلاں ایسا تھا؟ بیچارہ اپنے ایمان کا دشمن۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور حضرات صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔